پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کریں گے پاکستانی سیاست کی اس مشہور ترین ہستی کے بارے میں۔ آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ پاکستان کا دوسری مرتبہ زور زبردستی سلیکٹ ہونے والا وزیر اعظم، نام ہے اس کا شہباز شریف، اور عوام اسے کہتی ہے شلوار شریف، شوباز، اور بھی بہت سارے نام ہیں اس بندے کے۔ پیارے پاکستانیوں، اس کا ایک اور عظیم کارنامہ جو ہے وہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے۔ ایک بہت بڑے صحافی نے جو ہے یہ خبر دی ہے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بندہ ہمارا جو ہے وہ وزیر اعظم بنا ہوا ہے تو یہ کس طرح جو ہے وہ غریب عوام کو جو ہے وہ ریلیف دے گا۔ تو پہلے آپ یہ سنیں، یہ ایک سینئر صحافی ہیں، میں نام آپ کو نہیں بتاؤں گا، شاید آواز سے آپ جج کر جائیں کہ یہ صاحب کون ہیں۔ تو یہ سنیں کہ یہ سینئر صحافی شوباز کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کا جو گھر ہے ماڈل ٹاؤن میں، یہ دراصل شہباز شریف صاحب کا گھر کیسے بنا، اور پھر اس گھر کو حاصل کرنے کے بعد اس کے باہر ایک بم پروف دیوار کھڑی کی گئی۔ وہ دیوار کیسے کھڑی ہوئی وہ بھی تفصیل بتاتا ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ شہباز شریف صاحب کو یہ گھر پسند آ گیا جو ماڈل ٹاؤن میں کسی آدمی نے بنایا تھا۔ جس آدمی نے بنایا تھا اس کا اس گھر کو بناتے ہوئے کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ وہ پی ایم ایل این میں تھا، نہ پیپلز پارٹی میں تھا، نہ کسی اور جماعت میں تھا۔ اچھا، جب اس نے وہ گھر بنایا تو اس گھر کو بناتے ہوئے، جس طرح پتہ ہوتا ہے نا کہ جب قبضہ مافیا آپ کے ارد گرد موجود ہو تو لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی اس پر کہیں قبضہ نہ ہو جائے، تو بنانے والے کو اس کے دوستوں نے مشورہ دیا کہ یار یہ گھر بنا رہے ہو، بنانے کے بعد ایک نئی مصیبت میں پھنس جاؤ گے، رہنے دو، چھوڑو، کہیں اور گھر بنا دو۔ وہ اس وقت اس بات کو نہیں سمجھا، اس نے کہا جی میں نے یہاں پر یہ گھر بنانا ہے۔ جب وہ گھر اس نے بنا دیا تو ماشاءاللہ بڑا خوبصورت گھر بنایا۔ اس گھر کے بنائے جانے کے بعد شہباز شریف صاحب کی طرف سے پیغام ملا کہ بھائی یہ گھر ہمیں دے دو۔ جی ہاں، شہباز شریف صاحب نے اس آدمی سے کہا کہ یہ گھر ہمیں دے دو۔ وہ سن کر بڑا حیران ہوا، اس نے کہا یار یہ کیا بات ہوئی، مجھے کہہ رہے ہیں میرا گھر دے دو، میں کیوں اپنا گھر انہیں دے دوں، اور میں کس وجہ سے دے دوں؟ تو پھر اس کے وہی دوست جو اسے پہلے مشورہ دے رہے تھے نا کہ یہ گھر بناؤ ہی نہیں، پھنس جاؤ گے، وہ بالکل ٹھیک مشورہ دے رہے تھے۔ جب یہ سب ہو گیا، یعنی کہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے پیغام مل گیا کہ بھائی یہ گھر ہمیں دے دو، ہمیں یہ گھر پسند آ گیا ہے، تو اس کے بعد انہی دوستوں نے ان صاحب کو مشورہ دیا کہ بھائی انہوں نے یہ گھر تو تم سے ویسے بھی کسی نہ کسی طریقے سے لے لینا ہے، طاقتور لوگ ہیں، تو ان کو یہ گھر دے ہی دو۔ تو اس نے کہا جی مجھے کیا ملے گا؟ اس نے کہا تم ایسا کرو کہ تم قومی اسمبلی کو ٹکٹ مانگ لو ان سے۔ تو لہٰذا اس نے وہ اپنا گھر ماڈل ٹاؤن والا شہباز شریف صاحب کو تحفتاً دے دیا، گفٹ کر دیا، اور اس کے بعد ان سے مطالبہ کیا کہ جی مجھے آپ ایم این اے کی ٹکٹ دے دیں۔ تو لہٰذا ان کو سمندری سے ایم این اے کی ٹکٹ مل گئی، اور اس طریقے سے وہ پھر ایم این اے بھی بن گئے۔ اچھا، اب جی اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ان کے گھر کے باہر ایک دیوار کھڑی کرنی تھی، بم پروف وال کھڑی کرنی تھی۔ تو اس دیوار کی کنسٹرکشن کے لیے بھی یہ کہا گیا کہ بھائی یہ کچھ کرو اس کا۔ توقیر شاہ سے کہا گیا، جو ان کے بڑے خاص آدمی تھے، ابھی جب وہ 16 ماہ کی پی ڈی ایم میں وزیر اعظم بنے تھے تو توقیر شاہ کو انہوں نے اپنے ساتھ اپنا پرنسپل سیکرٹری بنا دیا تھا، اور اس وقت بھی توقیر شاہ ہی ساتھ تھے کہ جب یہ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ سن 2014 میں سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا۔ تو توقیر شاہ کو انہوں نے کہا جی یہ بم پروف دیوار کھڑی کرنی ہے تو کھڑی کرواؤ۔ تو توقیر شاہ نے اس وقت کے جو کمشنر تھے، آئی بلیو خسرو پرویز صاحب تھے، ان سے یہ کہا کہ بھائی یہ دیوار کھڑی کرنی ہے بم پروف، اور یہ تمہیں نے کر کے دینی ہے۔ اب اس وقت ان کو اور کچھ نہ سمجھ آیا، ان کے پاس ایک ٹھیکیدار آیا کرتا تھا، تو اس ٹھیکیدار کو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ دیوار کھڑی کر دو۔ اچھا، دونوں کے نا بچے، ٹھیکیدار کے بھی، یعنی کہ جو کانٹریکٹر تھا اس کے، اور کمشنر صاحب کے بچے ساتھ میں چونکہ پڑھتے تھے تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق تھا، ملنا جلنا تھا۔ تو انہوں نے کہا یہ اس پہ تو قیمت تقریباً کوئی 1.25 کروڑ روپیہ قیمت آئے گی، تو یہ کیسے کریں گے؟ میں مطلب کوئی پتہ چلنا چاہیے نا، رقم کہاں سے آئے گی، کیسے آئے گی؟ انہوں نے کہا وہ ساتھ پھر سرکاری فنڈ سے تمہیں ہم دلواتے رہیں گے۔ لو جی، اس طرح سے انہوں نے کمشنر صاحب کے کہنے پہ ٹھیکیدار نے وہ بم پروف دیوار بنانا شروع کر دی۔ جب کوئی تقریباً 20 لاکھ روپیہ اس پر لگ گیا، 25 لاکھ روپیہ لگ گیا، تو اس نے جا کے کمشنر سے کہا، کمشنر بڑے وہ مونچھوں والے کمشنر تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیکیدار نے کہ جناب وہ میرا 20-25 لاکھ روپیہ لگ گیا، کوئی تھوڑے سے پیسے تو ریلیز کریں۔ اس پر کمشنر صاحب نے کہا کہ اچھا کرتے ہیں آپ، تھوڑا سا اور کام کریں۔ انہوں نے پھر مزید تھوڑا سا کام کر لیا، بات بڑھتے 50 لاکھ پہ پہنچ گئی۔ جب 50 لاکھ پہ پہنچی تو کمشنر صاحب کے پاس وہ پھر گئے، انہوں نے کہا جناب میرا 50 لاکھ روپیہ لگ گیا ہے، مجھے بتائیں میں نے کیا کرنا ہے؟
مجھے اس کے پیسے ملنے چاہیے نا, میں کچھ تھوڑے سے پیسے ملے تاکہ میرا نظام چلے. انہوں نے کہا یار اب کرو نا, ابھی ہو جائیں گے. لو جی, جب یہ معاملہ کو تقریباً 60-70 کے قریب پہنچ گیا تو وہ پھر گئے کمشنر کے پاس. کمشنر نے فون کیا توقیر شاہ کو. انہوں نے کہا جی یہ ٹھیکیدار میرے پاس آیا ہوا ہے اور یہ ٹھیکیدار کہتا ہے کہ جی میرے اتنے پیسے لگ گئے ہیں اور اس کا کچھ کریں جی, اس کو کچھ پیسے دیں, کو ریلیز کروائیں. توقیر شاہ نے غصے میں کہا کمشنر سے, کیسے کمشنر ہو, ٹھیک ہے یہ مونچھیں کس لیے رکھی ہوئی ہیں, اگر یہ کام نہیں کروا سکتے تو او ایس ڈی بن کر بیٹھ جاؤ. اس کے بعد جی وہ ٹھیکیدار کہے کہ میں کمشنر کے پیچھے پیچھے, کمشنر آگے آگے, میں پیچھے پیچھے, کمشنر آگے آگے. کمشنر سے ملاقات ہی نہیں ہو رہی تھی. آخر میں کچھ صحافیوں نے مشورہ دیا کہ یار ایسا کرو پریس کانفرنس کر لو. اچھا, جب یہ معاملہ پریس کانفرنس پر آیا اور کمشنر جو تھا وہ پکڑا ہی نہیں دے رہا تھا, مطلب ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا, تو یہ معاملہ پہنچ گیا کہ جی جناب پریس کانفرنس کرنے لگے ہیں. شہباز شریف صاحب تک اطلاع پہنچ گئی. اس کے بعد ایس پی ماڈل ٹاؤن جو ہوا کرتے تھے اس وقت, ایس پی ماڈل ٹاؤن نے فون کیا ٹھیکیدار کو. انہوں نے کہا یار بڑے پیسے مانگتے ہو تم, میرے پاس کل دفتر آؤ. جب یہ سنا ٹھیکیدار نے تو ٹھیکیدار گھبرا گیا. ٹھیکیدار نے کہا جی اب میں کیا کروں, میں تو اب اس میں بری طرح سے پھنس گیا ہوں. اس نے اور پیسے لگا دیے, تقریباً کوئی 90 لاکھ روپے تک معاملہ چلا گیا. اس کے بعد کسی کے ریفرنس سے وہ ٹھیکیدار گیا سی سی پی او اسلم ترین کے پاس. اسلم ترین کے پاس گیا اور اسلم ترین کو جا کر بتایا کہ جی وہ ایس پی ماڈل ٹاؤن مجھے اس طریقے سے دھمکا رہا ہے اور یہ میں دیوار کھڑی کر رہا ہوں شہباز شریف صاحب کے گھر کی. اس وقت جو اسلم ترین صاحب تھے سی سی پی او لاہور تھے, انہوں نے فون اٹھایا, گھمایا, انہوں نے ایس پی ماڈل ٹاؤن کو کہا یہ کیا کانٹریکٹر کو دھمکیاں دے رہے ہو, کیا آدمی ہو, بدماش ہو تم, بدماشی کرتے ہو. تو اس نے کہا جی وہ مجھے اوپر سے حکم. انہوں نے کہا اوپر میں کر لوں گا بات. کون, کس نے اوپر سے حکم دیا؟ انہوں نے کہا جی توقیر شاہ صاحب نے حکم دیا. انہوں نے کہا میں کر لوں گا توقیر شاہ سے بات. اس کے بعد کیا ہوا کہ جی وہی سی سی پی او اسلم ترین صاحب کا ہو گیا تبادلہ, یعنی کہ ایس پی جو ہے وہ ٹکا رہا اور توقیر شاہ صاحب نے گیم دکھا دی. اس کے بعد پھر اسی ٹھیکیدار کو ایس پی ماڈل ٹاؤن نے پھر بلایا. انہوں نے کہا جی اب تو مجھ سے بچ کے دکھاؤ, میں دیکھتا ہوں تم کیسے بچتے ہو. تو پیارے پاکستانیوں, آپ نے سن لیا, یہ خبر تھی ایک سینئر صحافی کی. یہ اس طرح سے جو ہے وہ شہباز شریف نے جو ہے وہ کارروائیاں ڈالی ہوئی ہیں. جو ماڈل ٹاؤن والا ان کا گھر ہے وہ بھی شہباز شریف کا اپنا نہیں ہے, اپنا 1 روپیہ ان لوگوں نے نہیں لگایا ہوا. وہ کسی صاحب نے بنایا تھا کسی ٹائم پہ, تو وہ شہباز شریف کو پسند آ گیا تو وہ انہوں نے لے لیا. بدلے میں اس بندے کو جو ہے وہ سمندری سے, فیصل آباد سمندری سے جو ہے اس کو ایم این اے کا ٹکٹ دے دیا اور وہ صاحب ایم این اے بن گئے اور انہوں نے بدلے میں یہ گھر جو ہے وہ شہباز شریف کو جو ہے وہ تحفتاً دے دیا. تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ یہ ایم این اے صاحب کون ہے سمندری کے, جنہوں نے جو ہے یہ ماڈل ٹاؤن میں شہباز شریف کو جو ہے وہ گھر تحفتاً دے دیا. اور پھر وہ کہانی آپ نے سنی لی ہے, جو آگے بم پروف جو ہے وہ دیوار کھڑی کرنی تھی, جو ان لوگوں نے ظلم اور زیادتی کی اس بیچارے ٹھیکیدار کانٹریکٹر کے ساتھ. یہ اس طرح کے جو ہے یہ فیملی ہے, نام کے ساتھ شریف آتا ہے, نواز شریف, شہباز شریف ہیں, یہ مطلب یہ شریف ہیں. تو یہ ان لوگوں کی اس طرح سے جو ہے وہ شریفوں والی حرکتیں ہیں. اللہ جو ہے وہ ہدایت دیں ان لوگوں کو. تو جب یہ ایک عام آدمی کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو آپ سوچیں کہ یہ کس طرح کے جو ہے وہ لوگ ہوں گے اور کیسے جو ہے یہ لوگ عوام کو ریلیف دیں گے. تو ایک یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اس کے بعد جی ایک تصویر اس وقت سوشل میڈیا پر بڑی تیزی سے جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے, سوچا اس کو بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے. اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ تصویر 1990 کی ہے جب یہ نواز شریف جو ہے وہ پہلی بار وزیر اعظم بنا تھا. ایک طرف جو ہے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی بیٹھے ہوئے ہیں جنرل اسد درانی, اور دوسری طرف جو ہے وہ نواز شریف بیٹھا ہوا ہے. اور نواز شریف کے آگے ٹیبل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پیپسی کا گلاس پڑا ہوا ہے شیشے کا, اور پیپسی سے بھرا ہوا ہے, اور ساتھ ایک چائے کا کپ پڑا ہوا ہے. دونوں چیزیں پڑی ہوئی ہیں. آپ نے کہیں پہ بھی نہیں دیکھا ہوگا, آپ کسی کے گھر جائیں یا آپ کے گھر کوئی آئے, آپ پوچھتے ہیں بھائی ٹھنڈا گرم چائے پینی ہے یا کوئی ٹھنڈا لے کے آئیں, کوئی بوتل وغیرہ, کوئی جوس وغیرہ, کوئی شکنجی آپ کو بنوا دیں. ایک چیز ہوتی ہے, یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے دونوں چیزیں جو ہے وہ منگوائی تھی. اب ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ جی یہ پاکستان کا آپ کہہ لیں کہ اس وقت پہلا سلیکٹڈ وزیر اعظم بنا تھا 1990 میں. وزیر اعظم بننے کے بعد موصوف آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کا جو ہے وہ دورہ کرنے گئے, تو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل اسد درانی نے جو ہے وہ میٹنگ روم کے باہر ہی انتظار گاہ میں کرسی پر بٹھا دیا تھا اس کو, اور پوچھا کہ جی میاں صاحب گرم لیں گے یا ٹھنڈا. تو میاں صاحب اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ جواب میں کہہ دیا کہ دونوں ہی جو ہے وہ منگوا لیں. بعد میں جو ہے وہ کسی موقع پر اس اسد درانی کا کہنا تھا کہ جی اس نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ کسی کو بیک وقت
پیپسی اور جو ہے وہ چائے اکٹھے جو ہے وہ پیتے دیکھا ہے. یہ جو ہے وہ ہمارا وزیر اعظم اس وقت تو خیر یہ پہلی بار بنا تھا جب اس نے یہ حرکت کی تھی, بعد میں 2 مرتبہ اور بن گیا, اور اب وہ کہتا ہے میں نے 4تھی مرتبہ بھی بننا ہے. اور اوپر سونے پہ سہاگا دیکھیں, بیٹی اس کی پنجاب کی CM بن گئی ہے, اور چھوٹا بھائی اس کا جو ہے وہ 2ری مرتبہ جو ہے وزیر اعظم بن گیا. یہ اس طرح کی فیملی ہے. یہ لوگوں کے گھرے جو ہے وہ گھر ہڑپ جاتے ہیں, دیواریں بنوا لیتے ہیں, ٹھیکیداروں کو دھمکوا لیتے ہیں, اور جب کوئی آگے کوئی تکڑا بندہ بیٹھا ہو تو یہ اتنے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ چائے اور پیپسی اکٹھی ملا کے پی لیتے ہیں. یہ اوقات ہیں ان لوگوں کی. تو بہرحال یہ چیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ضرور بتائیں. ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا تو. شکریہ.